نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب مشرکین کی کوئی حجت یا بحث کام نہ آئی تو وہ کمزور صحابہ پر ظلم و ستم کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اس منصوبے کے تحت مسلمانوں کو ایسی تکلیفیں دی گئیں کہ اس کے تصور سے ہی ہم لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس میں سب سے پہلا نام آتا ہے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کا۔ یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتا اور وہ بچے انہیں کھینچتے پھرتے۔ اس دوران بلال احد احد کہتے رہتے۔ اس کے علاوہ امیہ ان کو دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں جلتی ریت پر پتھر ڈال کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا یا تو محمد کے ساتھ کفر کرو یا لات عزا کی پوجا کر یا اسی حالت میں پڑا پڑا مر جا۔ لیکن بلال رضی اللہ عنہ برابر احد احد کہتے رہے۔ ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گزرے۔ حضرت بلال کو اسی طرح اذیت دی جا رہی تھی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں اس مصیبت میں دیکھا تو خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عشرہ مبشرہ میں آتا ہے۔ اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو اس قدر مارا جاتا کہ ان کی عقل جاتی رہتی اور ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح ابو فقیہ رضی اللہ عنہ جن کا نام افلاح تھا اور قبیلہ ازدہ کے رہنے والے تھے اور قبیلہ بنو عبدالدار کے غلام تھے، ان کے پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں پہنا کر دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں لایا جاتا اور کپڑے اتار کر تپتی ہوئی ریت یا پتھر پر لٹا دیا جاتا اور اوپر سے اتنا بھاری پتھر رکھ دیا جاتا کہ ہل بھی نہیں سکتے تھے، اور اتنی دیر تک اسی اذیت میں رکھا جاتا تھا کہ ان کی عقل کھو جاتی۔ انہیں مسلسل اسی طرح اذیتیں دی جاتی رہیں، یہاں تک کہ دوسری ہجرت حبشہ میں وہ بھی ہجرت کر گئے۔ ایک بار اسی طرح ان کے دونوں پاؤں کو رسی سے باندھ کر انہیں گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا اور جلتی زمین پر ڈال کر اس طرح ان کا گلا گھونٹ دیا گیا کہ لگتا تھا کہ گویا وہ مر گئے ہیں۔ اسی دوران میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے تو انہیں بھی خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ مشہور صحابی خباب بن عرط رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں قید ہو کر آئے تھے۔ انہیں بنو خزاع کی ایک عورت ام انمار بنت سبا نے خرید لیا تھا۔ یہ لوہار تھے۔ جب مسلمان ہوئے تو ان کی مالکن لوہے کا جلتا ہوا ٹکڑا لے کر آتی اور ان کی پیٹھ پر ڈال دیتی تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کریں۔ اس سے ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ انہیں مشرکین بھی سجائے دیتے تھے، کبھی گردن مروڑتے، کبھی بال نوچتے، کئی بار تو جلتے ہوئے کوئلوں پر ڈال دیا جنہیں ان کی پیٹھ کی چربی نے ہی بجھایا۔ جاتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر کے دور میں جب یہ خلیفہ تھے تو ان سے پوچھا کہ کس طرح آپ پر تشدد کیا جاتا تھا، تو اپنی کمر سے جو کپڑا تھا اس کو ہٹا کر دکھایا جس میں گڈھے ہی گڈھے تھے۔ بولے کہ پتھر کے انگاروں پر لٹا دیتے تھے اور ہلنے بھی نہیں دیتے تھے۔ خباب بن عرط پر اتنا زیادہ شدید ٹارچر کیا ان لوگوں نے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے ٹیک لگائے بیٹھے تھے تو یہ وہاں گئے ان کے پاس میں اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم دعا ہی کر دیں ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور بولے کیا تم ابھی سے ڈر گئے؟ پہلے کے لوگوں کی تو کھالیں کھینچ دی جاتی تھی، سروں کے بیچ میں آرے رکھ کے چیر دیا جاتا تھا، تم ابھی سے گیو اپ کر رہے ہو؟ زنیرہ رضی اللہ عنہا ایک رومی لونڈی تھی۔ وہ مسلمان ہوئی تو انہیں اللہ کی راہ میں اس قدر تکلیفیں دی گئیں کہ وہ اندھی ہو گئی۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ تمہیں لات اور عزا کی مار پڑی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں واللہ انہوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر وہ چاہے تو دور کر دے گا۔ دوسرے دن وہ صبح ہوئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ ان کی آنکھوں کی بشارت بحال کر دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اس پر مشرکین کہنے لگے کہ یہ تو محمد کا ایک جادو ہے۔ اب دیکھیے ام ابیس رضی اللہ عنہ بنو زہرہ کی ایک لونڈی تھی۔
ان کا مالک اسود بن عبد یغوث انہیں ستایا کرتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کٹر دشمن تھا اور آپ کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ بنو عدی عمر بن معمل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو انہیں عمر بن خطاب ستایا کرتے تھے۔ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، چنانچہ انہیں اتنا مارتے تھے کہ مار مار کے تھک جاتے تھے، پھر چھوڑ کر کہتے کہ میں نے کسی مروت کی بنا پر نہیں چھوڑا، بلکہ مارتے مارتے اکتا گیا ہوں اس لیے چھوڑ رہا ہوں۔ اس کے جواب میں وہ صرف اتنا کہتی کہ تیرا رب بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔ اور جو لونڈیاں مسلمان ہوئیں اور انہیں ستایا گیا، ان میں نہدیہ اور ان کی صاحبزادی رضی اللہ عنہا کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں بنو عبدالدار کی ایک عورت کی لونڈیاں تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلال، عامر بن فہیرہ اور ابو فقیہہ رضی اللہ عنہ کی طرح ان سب لونڈیوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ اس پر ان کے والد ابو فقیہہ نے بطور عتاب کہا، میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور گردنیں آزاد کروا رہے ہو، اگر طاقتور مردوں کو آزاد کراتے تو وہ تمہارا کچھ بچاؤ بھی کر سکتے تھے۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نیت بھی دیکھیے آپ لوگ، وہ کیسے کہتے ہیں کہ میں نے تو انہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے چھڑایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ۔ میں نے تم کو ڈرا دیا ہے ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے، جس میں وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، یعنی امیہ بن خلف اور اس کے جیسے کام کرنے والے دوسرے لوگ۔ اور اس سے وہ پرہیزگار بچا لیا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، اور اس پر وہ کسی بدلے کی امید بھی نہیں رکھتا ہے کسی سامنے والے سے، بلکہ اس کا مقصد صرف اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اور یقیناً اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ان کے علاوہ حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والدین رضی اللہ عنہما کو بھی سزائیں دی گئی۔ یہ لوگ بنو مخزوم کے حلیف تھے جن کا ایک سردار ابو جہل تھا۔ چنانچہ اس کی سرگردگی میں قبیلے والے ان لوگوں کو سخت دھوپ کے وقت ابطحہ لے جاتے اور اس کی گرمی میں انہیں تپاتے۔ ایسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تو فرماتے، آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اے اللہ آل یاسر کو بخش دے۔ اس طرح عذاب سہتے سہتے یاسر اس دنیا سے چل بسے۔ وہ قبیلہ مجہز کی ایک شاخ انس سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد کا نام عامر اور دادا کا نام ملک تھا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ ایسے شخص تھے جن کی پوری فیملی ہی ٹارچر کی جاتی تھی۔ ان کے جو فادر تھے ان کو اتنا زیادہ ٹارچر کیا گیا کہ وہ انہی کی آنکھوں کے سامنے فوت ہو گئے۔ اب دیکھیے ان کی والدہ کے ساتھ میں یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ ان کی والدہ کا نام سمیہ بنت خیاط تھا۔ وہ ابو حذیفہ مخزومی کی لونڈی تھیں۔ بہت بوڑھی اور کمزور ہو چکی تھی۔ انہیں کمبخت ابو جہل نے شرمگاہ میں نیزہ مارا جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئی۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھیں۔ اور باقی رہے حضرت عمار رضی اللہ عنہ، تو یہ ابھی بچے ہی تھے، صرف 15 سال کی عمر کے، اور ان پہ اتنا زیادہ تشدد کیا جاتا تھا کہ انہوں نے ایک بار کہہ دیا کہ ہاں میں ایمان لاتا ہوں، میں تمہارے بتوں کو مانتا ہوں۔ اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوئے، بہت روئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جا کر کہا کہ رسول اللہ میرے منہ سے ایسی بات نکل گئی ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ تم اپنے دل کو کیسا پاتے ہو؟ فرمایا کہ میرے دل میں تو ایمان ہے، یہ میرے دل کو نہیں بدل سکتے ہیں۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ۔ جس شخص کو کفر پر مجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان کے ساتھ میں مطمئن تھا، لیکن اس کے سوا جو کوئی اللہ کے ساتھ کفر کرے، یعنی کھلے دل سے کفر قبول کرے، تو اس پر یقیناً اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا کہ عمار کی گردن تک ایمان بھرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی راہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھی بڑی اذیتیں دی گئیں۔ کہتے ہیں کہ مکہ کے نوجوان میں یہ سب سے زیادہ خوبصورت اور امیر تھے۔ ان کے بال بہت خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ ان کے والدین بہت زیادہ مالدار تھے، وہ ان کو بہت پیار کرتے تھے۔ یہ ہمیشہ امپورٹنٹ کپڑے ہی پہنتے تھے، سب سے زیادہ مہنگا اور خوشبو والا عطر استعمال کرتے تھے کہ کہیں سے بھی نکل جاتے تھے کہ لوگ جان جاتے تھے کہ مصعب بن عمیر ادھر سے نکلے ہیں۔
یہاں تک کہ ان کے جوتے بھی باہر سے آیا کرتے تھے۔ رسول اللہ نے ایک بار فرمایا تھا کہ میں نے مکہ میں مصعب بن عمیر کے جیسا عمدہ بالوں والا، ان کے جیسا باریک جوڑا پہننے والا اور اتنا زیادہ نام و نیز میں پلا بڑا کسی کو نہیں دیکھا۔ ابو جہل کا تو یہ حال تھا کہ وہ جب کسی بااثر اور بچاؤ کی طاقت رکھنے والے آدمی کو اسلام لانے کی خبر سنتا تو اسے ڈانٹتا، پھٹکارتا اور دھمکیاں دیتا کہ مال اور عزت کو سخت نقصان پہنچائے گا، اور اگر کوئی کمزور آدمی اسلام لاتا تو اسے خود بھی مارتا اور دوسروں کو بھی سہ دیتا۔ غرض جس کسی کے بھی مسلمان ہونے کا پتہ چلتا، مشرکین اس کے در پر آزار ہو جاتے اور جہاں تک بس چلتا ستاتے اور تکلیفیں دیتے تھے۔ نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین کا کیسا رویہ تھا۔